ہمیں اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہے کہ آج ہم آپ کو غار حرا جبل نور کی آج ہم آپ کو زیارت کروائیں۔ یہاں پہ بالکل ہی جبل نور کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس راستے سے جب وہ تشریف لے جاتے تھے تو آپ سوچیے اس وقت یہ سیڑھیوں کی سہولیات اس وقت نہیں تھیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینہ بتائی جاتی ہے جس وقت رسول اللہ علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے اور ان پر وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پہلی بار اپنی تجلی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ناظرین کرام، یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت غار حرا کے بالکل ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دور اس وقت یہ غار ہے، ہمارے پاکستانی بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت غار کے بالکل اس وقت سمجھیے کہ غار کے منہ پر ہیں اور یہاں سے بڑا سا ایک پیچیدہ راستہ ہے جہاں سے ہو کے ہم لوگوں کو اس وقت غار تک پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو جس مقام کی زیارت کے لیے لے کر جا رہے ہیں اس مبارک مقام کا نام غار حرا ہے، جسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ جبل نور کی یہ مبارک پہاڑی حرم سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وہی مبارک پہاڑ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پر یہ وحی حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے۔ اس مبارک اور غیر معمولی واقعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا آپ کی زندگی میں جب آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات یہاں اسی غار میں وحی کی صورت میں نازل ہوئیں اور اس کے چند عرصے کے بعد ہی سورۃ مدثر کی آیات وحی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باقاعدہ نبوت کی ذمہ داری اور توحید کی تبلیغ کا حکم فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے بائیں جانب آپ اس وقت اس مبارک پہاڑی کا نظارہ کر سکتے ہیں جس پر ہم تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس مبارک مقام کی زیارت کے لیے ہم آج یہاں آئے ہیں، ہمیں اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہے کہ آج ہم آپ کو غار حرا جبل نور کی آج ہم آپ کو زیارت کروائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم چڑھائی کی طرف اس وقت چڑھ رہے ہیں اور یہ اوپر جبل نور غار حرا ہے جو کہ سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسلامی تاریخ میں اس کو ایک کلیدی اور ایک بڑی اس کو اہمیت حاصل ہے۔ تو ابھی ہم اوپر چڑھتے ہیں اور آپ کو راستے میں چلتے چلتے ہم آپ کو چڑھتے ہوئے نظارے بھی کراتے ہیں پہاڑی کے اور پھر اس مبارک مقام کی بھی زیارت کروائیں گے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اسی مقام پہ نازل ہوئی اور وہ مبارک جگہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ غار حرا کی بالکل جو اس وقت نیچے جو اس کی شروعات ہے چڑھائی کی، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ بالکل ہی جبل نور کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ تو اب ہم اس وقت چڑھائی کی بالکل سمجھے شروعات پہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم غار حرا اس وقت چڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ سوچئے کہ کافی اونچائی یہاں سے لگ رہی ہے کہ کافی ہمیں اونچا جانا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس راستے سے جب وہ تشریف لے جاتے تھے تو آپ سوچیے اس وقت یہ سیڑھیوں کی سہولیات اس وقت نہیں تھیں، بلکہ راستہ انتہائی پیچیدہ یقیناً ہوا کرتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے اوپر اس غار مبارک کی طرف وہ جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر آنا اور یہاں پہ ان کی عبادت کا کرنا جو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی اور مشرکوں کے شرک سے جو حرم بیت اللہ میں اس زمانے میں قریش مکہ کرتے تھے وہ اس سے مکمل بیزار ہو چکے تھے اور اس بیزاری کی وجہ سے وہ علی اعلان اس وقت، کیونکہ نبوت کا انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا، تو اس وقت وہ علی اعلان تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن یہاں پر آ کے جو کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ غار تھا، تو یہاں پر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے اور اللہ کی جو وحدانیت ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت پر اور توحید پر ایمان رکھتے ہوئے جب تک کہ مکمل طریقے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نہیں آ گئے، اس سے پہلے تک وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے مراقبہ کرتے تھے اور
अच्छाई और बुराई को जानने की और उसको पहचानने की कोशिश करते थे। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल 6 महीना बताई जाती है, जिस वक्त रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन पर वही नाजिल हुई और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी तजल्ली फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और इसी गार मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब आए तो आने के बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से उनसे मुआनक़ा किया, मतलब उनको गले लगाया। और गले लगाने के बाद उन्होंने उनको पढ़ने को कहा, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और फिर यही उन्होंने दूसरी दफ़ा किया, फिर से उनको गले लगाया। और हदीस शरीफ में आता है कि इतनी ज़ोर से उन्होंने गले लगाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ महसूस होने लगी। और फिर तीसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने गले लगाया और फिर वो कुरान की आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो इसके बाद ही फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम आयत को पढ़ने लगे। तो ये वो मुबारक यहाँ पर ये वाक़या हुआ। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जिस वक्त उनके साथ ये वाक़या हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस जब अपने घर गए तो इंतहाई कांपते हुए वो घर में दाखिल हुए और हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनसे इस वाक़े का ज़िक्र किया और कहा कि मुझको कंबल ओढ़ा दें। तो ये वाक़या सीरतुन नबी में इसकी ख़ास इसको बयान किया गया है। और फिर हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हदीस शरीफ में आता है कि उनको इस बात की तसल्ली दी कि आपके साथ इस किस्म का कोई अमल मुख्तलिफ नहीं हुआ है, बल्कि जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं उनके साथ ही इस किस्म के अमल हुआ करते हैं। नाज़रीन किराम, पहाड़ी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हुकूमत ने मैनेज किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये पत्थरों को बाकायदा रोक कर यहाँ से रास्ता निकाला गया है ऊपर जाने के लिए। और आज से पहले जब यहाँ पर हज्जाज किराम और मोतमिरीन जब आते थे तो सालों पहले इतनी आसानियाँ उस वक्त मैसर नहीं थीं और लोग बताते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे लोगों को लगते थे मुकम्मल चढ़ने में। लेकिन अब ये कि काफ़ी आसानियाँ होने की वजह से अब उतनी दुश्वारी का सामना नहीं है। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको चढ़ते चढ़ते मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में परेशान ना हो। उसके बाद हज़रत खतीजतुल कुबरा अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल उनके पास लेके गईं। और वर्क़ा बिन नौफ़ल उस वक्त वो ज़ाहिर सी बात है मुसलमान नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया था। मगर वो बहुत ही नेक सीरत इंसान थे और तारीख़ बताती है कि वो नसरानी हो गए थे। बुत परस्ती और शिरक से बेतहाशा मायूसी की वजह से उन्होंने नसरानियत मतलब ईसाईयत को कबूल कर लिया था। और जब उनके पास लेके गए तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उनके साथ जो ये मामला हुआ है ये तो पहले दीगर अंबिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के साथ यही मामला हुआ है। और वो जो हस्ती यहाँ पर आई थी वो दरअसल हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे। तो ये सब बातें बताकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तसल्ली दी। और फिर एक तारीख़ में और हदीस में ख़ास तौर पे ये वाक़या बड़ा मशहूर है, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुतअज्जिब हुए, क्योंकि उन्होंने ये बताया हज़रत वर्क़ा बिन नौफ़ल ने कि काश कि मैं बिल्कुल अपनी जवानी के वक्त, बिल्कुल जब मैं जवान था उस वक्त अगर रिसालत का ऐलान हो जाता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैं ख़ुद से आपकी फ़ौज में और आपके लश्कर में शामिल होता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि काश के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त उनको मक्के वाले निकालेंगे यहाँ से, तो मैं उस वक्त यहाँ पर होता, मक्के में मौजूद और आपके लश्कर में शामिल होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए कि क्या मुझको मक्के वाले यहाँ से निकालेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वर्क़ा बिन नौफ़ल
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جو چچا بھائی تھے، اللہ نے ان کو کتنا علم ان کو نوازا تھا، اور جو انہوں نے کہا پھر بعد میں پھر دیکھا تاریخ نے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی قریش مکہ نے یہاں سے پھر ہجرت کرنے پر مدینہ منورہ مجبور کر دیا۔ آئیے اب ہم آپ کو مزید یہاں سے اوپر لے چلتے ہیں، راستہ ابھی بھی تھوڑا باقی ہے۔ ناظرین کرام، جا بجا پورے غار حرا میں چڑھتے ہوئے ہر تھوڑے فاصلے پر یہ خوبصورت سی بلیاں آپ کو یہاں پہ آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی، جو کہ لوگوں سے بالکل مانوس ہو چکی ہیں اور ان سے ڈرتی نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہر جگہ چڑھتے ہوئے بیچ میں راستے میں وقفے سے ان لوگوں نے دکان اور پانی کا انتظام بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے، جو وہ لوگوں کو جو چڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ریفریشمنٹ کے لیے یہاں پہ وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال یہاں پہ ریفریشمنٹ کی تو چیز نہیں ہے، لیکن یہ تسبیحاں ہیں غار حرا اوپر چڑھتے ہوئے بیچ راستے میں، اور یہ کچھ یہاں کی سوغات ہے۔ یہ بھائی یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ خوشبو ہے خاص مکے کی، ماشاء اللہ۔ اور یہ سرمے، اچھا یہ سرما اسمد ہے۔ ناظرین کرام، یہیں پہ چڑھتے چڑھتے ہمیں ایک چھوٹی سی دکان یہاں پہ مل گئی ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں۔ یہاں پہ یہ کیا آپ نے کیا لگایا ہوا؟ یہ نیمبو پانی آیا تھا۔ تھوڑا زور سے بولیں۔ یہ نیمبو پانی آیا تھا۔ اچھا، کتنے کا ہے؟ یہ 1 گلاس 3 ریال کا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو یہاں آپ کتنے عرصے سے ہیں غار حرا پہ؟ مجھے ہو گیا 11 سال ہو گئے۔ 11 سال ہو گئے۔ ماشاء اللہ، 11 سال سے یہیں پہ ہیں؟ جی۔ کیا بات ہے۔ تو یہ کیا پتھر کون سے ہیں؟ یہ سب حقیق ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، دور نجف ہے، ہر ایک پتھر ہے۔ یاقوت کون سا ہے؟ یاقوت یہ ایسا یہ اصلی یاقوت ہے؟ اصلی ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ کیا حساب ہے؟ اس کا 35 ریال ہے۔ 35 ریال۔ ہاں جی، یہ حقیق ہے، یمنی حقیق ہے۔ یہ زرگون ہے، یہ بھی یاقوت ہے۔ زبردست۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ غار حرا چڑھتے ہوئے آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جا بجا انہوں نے جہاں ریفریشمنٹ کا، پانی کا، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، وہیں پہ اور چیزیں بھی یہاں پہ جو مکہ مکرمہ کی خاص اس کی شہرت ہے، وہ چیزیں بھی یہاں دستیاب ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو مزید اوپر لے چلتے ہیں۔ شکریہ چاچا، السلام علیکم۔ کرام، غار حرا چڑھتے ہوئے اگر ہم اپنا دائیں طرف رخ کریں تو میرے اس وقت ہاتھ کی اس وقت یہ بالکل سیدھ میں یہ راستہ طائف شہر کی طرف جاتا ہے، اور یہ بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ بیت اللہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی مزہ آ رہا ہے، اور آدھا فاصلہ تقریباً ہم طے کر چکے ہیں، اور آدھا ہی اوپر کا باقی ہے۔ یہاں سے آپ کو دکھا ہے ہماری گاڑی، وہ جو لال مکان آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، وہ سامنے جو لال مکان ہے وہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے، اور ہم ابھی اتنا پورا راستہ طے کر کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کتنا راستہ ابھی اوپر کا ابھی باقی ہے۔ تو لوگ بھی ماشاءاللہ یہاں پہ کرونا کے بعد سے جب سے کھولا ہے غار حرا کو، اس کو پہلے بند کیا ہوا تھا، تقریباً یہ کوئی 8 سے 9 مہینے غار حرا کو بند کیا ہوا تھا، اس کی ریزنز کی وجہ سے، SOPs کی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ کھل چکا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب معتمرین جتنے بھی ہیں یہ سب لوگ اس وقت جا رہے ہیں اوپر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ابھی آدھا راستہ ہمارا مزید ابھی باقی ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس جگہ غار میں وحی نازل ہوئی تھی، اس جگہ پہنچنے سے کچھ فاصلے پہلے ہی حکومت نے یہ روڈ لگائی ہوئی ہے، جو کہ بڑی آسانی اس سے ہوتی ہے عمر رسیدہ لوگوں کو اوپر تک پہنچنے میں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اب بس تھوڑے سے ہی مزید ڈسٹینس باقی رہ گیا۔ یہ سامنے اوپر یہ غار حرا ہے، اور ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ چڑھنے میں کتنی مشقت لگی، تو جن لوگوں کو ہائکنگ کا تجربہ ہے، یا جو ایتھلیٹس ہیں، نارمل ہیلدی لائف سٹائل ہے، بھاگتے دوڑتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہاں، وہ لوگ جو ذرا لائف سٹائل تھوڑا سا ان کا ان ہیلدی ہے، اور فیٹ ویٹ تھوڑا زیادہ ہے باڈی میں،
تو ان کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دشواری ہو چڑھنے میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہی ڈسٹینس ہے اور کافی لوگ اوپر پہنچ چکے ہیں اور مغرب میں اس وقت تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا. تو ہم کوشش کریں گے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم اس غار تک ہم پہنچ جائیں. ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم غار حرا جبل نور کے بالکل ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں، جہاں پر ایک چھوٹی سی دکان بھی ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے لگائی ہوئی ہے. اور یہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ شہر کا وہ روح پرور منظر، جو بڑی ایک خوبصورت تصویر مکہ شہر کی یہاں اوپر سے پیش کر رہا ہے. پورے چاروں سمت بہت ہی خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ معظمہ کا. اور یہ بائیں طرف بھی یہ پہاڑی غار حرا کے بالکل برابر میں یہ بھی مکہ مکرمہ کی اونچی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی ہے. ناظرین کرام، یہاں بالکل اس وقت ہمارے سمت اگر آپ دیکھیے بالکل سیدھ میں ہی مکہ کلاک ٹاور آپ کو نظر آئے گا، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کعبۃ المشرفہ مطلب حرم بیت اللہ بالکل اس وقت یہاں سیدھ میں ہی ہے. ناظرین کرام، جبل نور کو دیگر پہاڑیوں پہ فضیلت اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد دفعہ اور سب سے زیادہ اس پہاڑی پر تشریف لائے ہیں. ناظرین کرام، یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت غار حرا کے بالکل ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دور اس وقت یہ غار ہے. ہمارے پاکستانی بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ گجرانوالہ. اچھا، چلیں اللہ قبول کرے آپ کی زیارت انشاءاللہ. کرام، جبل نور کے وہیں ٹاپ سے اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ وہ مبارک جگہ ہے، یہ وہ غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہم تھوڑی دیر میں ابھی یہیں پر پہنچنے کی سعادت حاصل کریں گے. کرام، ہم اس وقت غار کے بالکل اس وقت سمجھیے کہ غار کے منہ پر ہیں اور یہاں سے بڑا سا ایک پیچیدہ راستہ ہے جہاں سے ہو کے ہم لوگوں کو اس وقت غار تک پہنچنا ہے. آئیے آپ کو دکھائیں کہ غار تک پہنچنے کا راستہ کیسا ہے. کافی تنگ راستہ ہے لیکن یہ کہ سب لوگ جا رہے ہیں. ناظرین کرام، غار کے اس حصے تک پہنچنے کے لیے ہم کو اس چھوٹے سے غار سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے اور آپ یقین جانیے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی فربا جسم جس کا ہوگا اس کو یہاں سے نکلنے میں کافی دشواری محسوس ہوگی. بہرحال یہاں اندھیرے سے نکل کر ان پتھروں سے مونقہ کرتے ہوئے ہم آخر کار باہر کی جانب غار کی دوسری طرف ہم باہر آ چکے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سب لوگ غار حرا وہ مبارک جگہ جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس جگہ پر سب اپنی باری کے لیے یہاں کھڑے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے نماز ادا کر سکیں. اور انشاءاللہ بہت جلد میں بھی وہاں پہنچ کر نماز ادا کروں گا اور آپ سب لوگوں کو اس جگہ کی زیارت کرواؤں گا. ناظرین کرام، اس وقت ہم یہاں غار حرا کا جو وہ مین حصہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہیں پر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا. اور وہ مبارک واقعہ جو آپ نے سنا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الاقراء کی وہ 5 آیات شروع کی جو اتری تھیں وہ اسی جگہ پہ اتری ہیں. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم ان سب لوگوں کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور اس وقت جو ہے مغرب کا وقت ہے اور سب لوگ اس وقت نماز کے لیے اس وقت یہاں اپنی اپنی باری کے لیے موجود ہیں. انشاءاللہ ہم بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ نماز مغرب اور نفل ادا کریں گے. ناظرین کرام، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم کو الحمدللہ یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج ہم اسی جگہ پہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور اسی جگہ عبادت کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے.
میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو بھی یہاں پر آنے کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ لوگ بھی یہاں پر آ کے وہ یہاں کی جو برکتیں اور یہاں پر جو وہ ایک روحانیت ہے اس کو سمجھنے کی اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہماری اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اپنے متعلقین میں اور احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخی حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔ ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب